ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ المومن کر رہے تھے، پارہ 24 آیت نمبر 34 سے کرتے ہیں، وَلَقَدْ سے وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِن بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ۔ وَلَقَدْ البتہ تحقیق جاءکم آئے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل اس سے پہلے بالبینات 7 روشن نشانیوں کے، فما زلتم تو رہے تم فی شکن شک میں، مما اس سے جو جاءکم بہ ساتھ اس کے جو وہ لے کر آئے تھے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب ہلاکا وہ یعنی ہلاک ہو گئے، یعنی وہ فوت ہو گئے، کل تم کہا تم نے، لن ہرگز نہیں، یبعث اللہ بھیجے گا اللہ، من بعد ہی اس کے بعد، یعنی یوسف علیہ السلام کے بعد، رسولاً کوئی رسول، کذالک اسی طرح، یضل اللہ بھٹکاتا ہے اللہ، من ہوا جو کوئی ہو، مسرفن حد سے بڑھنے والا، مرتاب شک میں پڑنے والا۔ تو یہ بھی دراصل اس مرد مومن کی تقریر کا حصہ ہے جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ وہ فرعون کے دربار میں اٹھ کھڑا ہوا تھا، تو اس نے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم دیکھتے نہیں تمہارے پاس جاءکم یوسف من قبل بالبینات، یوسف علیہ السلام بھی اس سے پہلے روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یوسف علیہ السلام ملک مصر میں ہی پہنچے تھے نا، اور ان کی حسن تدبیر سے یہ ملک 7 سالہ قحط کے دور میں امن کے ساتھ گزر بسر کرتا رہا، حتیٰ کہ یوسف علیہ السلام کی حسن تدبیر کی وجہ سے آس پاس کے ملکوں کو بھی غلہ مہیا ہوتا رہا، اور ان کے پاکیزہ سیرت و اخلاق سے بادشاہ مصر ان سے اتنا متاثر ہوا تھا کہ انہوں نے حکومت ہی سیدنا یوسف علیہ السلام کے حوالے کر دی تھی، اور وہ جہاں چاہتے تھے ٹھکانہ پکڑتے تھے۔ تو ان کا دور حکومت عدل و انصاف کے لحاظ سے بھی بہترین تھا، لیکن اس سب کے باوجود فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، جو وہ لے کر آئے تھے تم اس کے بارے میں شک و شبہ میں ہی پڑے رہے اور ایمان نہ لائے، یعنی جو وحی الہی کی تعلیم تھی اس کو تو تم ماننے نہیں، اور یہ تمہاری ایک انتہا تھی، لیکن اس کے بعد دوسری انتہا پہ تم گئے، حتیٰ اذا ہلاکا قلتم لن یبعث اللہ من بعدہ رسولا، کہ جب یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے تو تم لوگ کہنے لگے کہ وہ ایسا بادشاہ تھا کہ اب اس کی شان جیسا بادشاہ کوئی نہیں آئے گا، رسول تھا کہ اس کے بعد ایسا کوئی رسول اللہ نہیں بھیجے گا۔ تو یعنی یہ خیال کر کے اس کے بعد جو یوسف علیہ السلام کے بعد انبیاء آئے تو ان کو تم نے یہ کہہ کر جھٹلانا شروع کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کی شان تو نرالی ہی تھی، اس کے بعد اللہ ہرگز بھی اس جیسا کوئی رسول نہیں بھیجے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح سے اب تم موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کر رہے ہو، تو تمہاری وہ روش بھی غلط تھی اور آج بھی تم شک میں پڑے ہوئے ہو۔ تو فرمایا کہ کذالک یضل اللہ من ہوا مسرف مرتاب، تو ایسا شخص جو کہ حد سے بڑھنے والا ہو، حدیں توڑنے والا ہو، انتہائیں گزر جانے والا ہو، وہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت کی راہ نہیں دکھاتے، ایسے ہی لوگ ہیں جو گمراہ کر دیے جاتے ہیں، مرتابون جو شک میں پڑنے والے ہوتے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ پہلی دفعہ تو انسان کے اپنے اختیار سے کسی چیز میں انکار کرتا ہے، ایمان نہیں لاتا، شک و شبہ میں مبتلا رہتا ہے اور حد سے بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو اسی گمراہی کی راہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور وہ اسی راہ پر چل پڑتا ہے، اور پھر کوئی بھی ہدایت اس کے کام نہیں آتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار۔
الذین وہ لوگ یجادلون جو جھگڑتے ہیں فی آیات اللہ اللہ کی آیات میں بغیر سلطان بغیر کسی دلیل کے عطاہم جو آئی ہوں ان کے پاس کبرا کتنا بڑا ہے مقتن ناراضگی عند اللہ اللہ کے ہاں و عند الذین آمنوا اور ان لوگوں کے نزدیک جو ایمان لائے کذالک اسی طرح یطبع اللہ مہر کر دیتا ہے اللہ علی کلی اوپر ہر قلبی دل کے متکبرین جو تکبر کرنے والا ہو جبارین جو جابر ہو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے آیات میں اس کی بھیجی ہوئی نشانیوں میں بغیر کسی دلیل کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے ہی لوگ پھر دراصل گمراہی پر ہی رہتے ہیں، ان کو ہدایت عطا نہیں ہوتی۔ یعنی اوپر تو بتایا نا کہ گمراہ ہونے والوں کی دو صفات آئی ہیں، اور وہ کیا تھا کہ علا کلی قلبی من ہوا مسرفون مرتاب کے جو کہ حد سے بڑھنے والا شک کرنے والا ہو، یعنی حق سے انکار کرتا اور بد اخلاقی فسق و فجور میں بہت آگے نکل جانے والا ہو، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ جو تعلیم انبیاء کرام نے ان کو دی ہو اس میں شک کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، ان میں کج بحثی کرتے ہیں جس کی بنیاد نہ تو عقل پر ہوتی ہے اور نہ ہی نقلی دلیل پر، یعنی ان کے پاس کوئی سلطان عطاہم کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، اس کی وجہ محض ان کی ضد ہٹ درمی اور تکبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی یہ صورتحال کبر مقتن عند اللہ و عند الذین آمنوا اللہ اور مومنوں کے نزدیک انتہائی نفرت انگیز ہوتی ہے، اور جب انسان اس حالت کو پہنچ جاتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، تو ایسے ہی متکبر جابر لوگوں کے دلوں پر مہر کر دی جاتی ہے اور پھر ان کے اندر ہدایت کی بات نہیں جاتی۔ پھر آگے فرعون کہنے لگا قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وقالا اور کہا فرعون نے یا حامانو اے حامان، یعنی اپنے انجینئر حامان سے کہنے لگا ابنی لی بنا میرے لیے سرحن ایک محل لعلی شاید کہ میں ابلغ الاسباب میں پہنچ سکوں راستوں کو۔ سبب ہوتا ہے رسی، یعنی جس کے ذریعے کسی جگہ پر پہنچا جائے، اور اس سے پھر ہر طرح کا ذریعہ مراد لیا جانے لگا۔ تو اب یعنی اتنی سنجیدہ بات ہو رہی ہے جس میں فرعون کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ نظر آ رہا ہے کہ اس نے اس مرد مومن کی باتوں کو جیسے چٹکی میں اڑانا چاہا ہے کہ میں تو نہیں ان کو ماننے والا، الٹا یعنی ایک عجیب سی بات بیچ میں لے آیا اور کہنے لگا حامان کو کہ بنا میرے لیے ایک محل تاکہ میں پہنچوں، یعنی ایک بلند عمارت میرے لیے تعمیر کرواؤ تاکہ میں اوپر کے راستوں کو پہنچوں۔ اسباب السماواتی آسمانوں کے راستوں پر فاطلع تو پھر میں اطلاع لوں الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کو، یعنی معبود کو جھانک کر دیکھوں، نعوذ باللہ یعنی اللہ کو، وانی اور بے شک میں لأظنہ میں گمان کرتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے کہ وہ کاذباً جھوٹا ہے۔ وکذالک اور اسی طرح زینا مزین کر دیا لفرعون فرعون کے لیے سوء عملہ اس کا برا عمل، وصدہ اور وہ روک دیا گیا عن السبیل راستے سے، وما کید فرعون اور نہ تھی فرعون کی چال الا فی تباب مگر ہلاکت میں ہی۔ اب یہاں سے آپ یہ دیکھیں کہ فرعون کی یعنی ڈھٹائی کی حد پتہ چل رہی ہے، کیونکہ یعنی ایک شخص جو کہ اپنے سامنے اموات بھی دیکھ چکا ہو اور اس کو اپنے صورتحال کا بھی پتہ ہو کہ میں آخر تو ایک مخلوق ہی ہوں، ٹھیک ہے، اور یعنی یہ واضح نشانیوں کے آ جانے کے باوجود وہ اللہ کو ماننے سے انکار کر رہا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اگر سیڑھیاں لگا بھی لی جائیں آسمانوں کی طرف یا اونچے محل بنا بھی لیے جائیں تو ہم آسمانوں کو نہیں جھانک سکتے ہیں، یعنی جو آسمانوں کی بلندی ہے،
یعنی یہ ایک طرح کا مذاق اڑانے کا انداز ہے کہ کہنے لگا حامان ایک ذرا میرے لیے بلڈنگ تو بناؤ تو ذرا میں دیکھ کے آؤں کہ کہاں پر ہے موسیٰ کا الہ کہ میں اس کو جھانکوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، حالانکہ میں اس کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح اس کے لیے اس کا برا عمل سجا دیا گیا، یعنی جو بھی وہ بنی اسرائیل پر ظلم ڈھا رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں جو بھی ہتھ کنڈے استعمال کر رہا تھا، اسے سب اچھے ہی لگتے تھے۔ وہ سمجھتا تھا میں ہی بہت عقل مند اور میں ہی بہت اصلاح کار ہوں، اسی لیے کہہ رہا تھا نا کہ میں تو تمہیں سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہوں، نعوذ باللہ۔ اور پھر ایسی حرکتیں کرنے لگا تھا کہ اس کے بعد اس کے راستے پر آنے کی کوئی وہ صورتحال نہیں رہ گئی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی وجہ سے اس کا برا عمل اس کے لیے سجا دیا گیا تو وہ سیدھے راستے سے روک دیا گیا، لیکن جو بھی چالیں اس نے چلیں وہ ساری ہلاکت میں ہی گئیں۔ یعنی وہ دل سے یہ سمجھ چکا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام فی الواقع اللہ کے رسول ہیں، اور لیکن اپنے اقتدار اور اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے وہ جیسی چالیں چل رہا تھا وہ سب کی سب اس کے الٹ ہی پڑ رہی تھیں۔ مثال کے طور پر یہ جو جادوگروں کا مقابلہ کرنے والی بات تھی وہی دیکھ لیں کہ جادوگر ہی سارے کے سارے ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح جادوگروں پر جب اس نے الزام لگایا کہ تم تو خود موسیٰ علیہ السلام کے چیلے ہو تو میں تمہیں سزا دوں گا، تو تب بھی وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ اس کے علاوہ پھر جب اس نے مختلف طرح کے حربے آزمائے کہ بیٹوں کو زندہ دفن یعنی ذبح کر دوں گا اور عورتوں کو زندہ چھوڑتا، تو اس کے باوجود بھی موسیٰ علیہ السلام پر چوری چھپے لوگ ایمان لاتے رہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر آخر کار سبحان اللہ کہ جب یہ بہت ہی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے درپے ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو ہجرت کا حکم دے دیا، اور ہجرت کے وقت بھی آپ دیکھیں کہ فرعون نے یہ نہیں کیا کہ خود اس کے یعنی اپنے کارندوں کو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے بھیجتا یا کچھ ہوتا، لیکن بلکہ کیا کیا کہ پورے دستوں کو لے کر اور پورے لاؤ لشکر کو لے کر وہ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے گیا اور جان بھی گئی اور آخر کار تباہی کی طرف ہی پہنچا۔ پھر اس کے بعد فرمایا قال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار۔ وقال الذی، اور کہا اس شخص نے، آمنہ جو ایمان لایا تھا، یعنی یہ وہی مرد مومن کی بات اب ہو رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس مرد مومن نے کیسا پورا ایک یعنی جیسے تقریر تیار کی ہوئی ہے نا، اور اس کے ذہن میں یہ سارے سوالات ہیں کہ یہ کیا کیا جواب اس کے بعد آ سکتے ہیں، تو وہ کہنے لگا کہ یا قومی، ہے میری قوم، اتبعونی، پیروی کرو میری، اہدکم، میں راہ دکھاتا ہوں تم کو، سبیل الرشاد، درست راستے کی طرف۔ یا قومی، اے میری قوم، انما، بے شک، حاضر الحیات الدنیا، دنیا کی یہ زندگی تو متاعن، ایک فائدہ اٹھانے کی جگہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت ہی، یا وہ دار القرار، ہمیشگی کا گھر ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ جب بھی ہمیں کوئی ہدایت کی بات بتاتا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اپنی دنیا کی فکر لگ جاتی ہے نا، تو یہاں پر مرد مومن نے کس طرح سے لوگوں کے دل کی بات کی کہ دیکھو میں تمہیں سیدھے راستے کی طرف ہی رہنمائی دیتا ہوں، اگرچہ کہ تمہیں دنیا میں ایسے لگے کہ تمہاری دنیا جا رہی ہے، لیکن سوچو تو ذرا، دنیا کی زندگی تو صرف متاع ہے، تھوڑے چند روزہ ہے، تھوڑے عرصے کا فائدہ اٹھانا ہے، لیکن دراصل آخرت ہی کما لو، وہی ہمیشہ کا گھر ہے۔ اور وہاں پر پھر فرمایا من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ من عملہ، جو عمل کرے، سیئتاً، برائی،
فلا تو نہیں یجزا وہ بدلہ دیا جائے گا الا مثلہا مگر اس کے مانند. یہ جو پہلے ہم نے مضمون پڑھا تھا نا کہ جو کوئی برائی کرے گا تو اس کو اسی کی طرح ایک ہی برائی کا بدلہ ملے گا. ومن عمل صالحا اور جو کوئی نیک عمل کرے من ذکرن خواہ وہ مرد ہو او انثی یا عورت وہو مؤمنون مگر شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو. فاولئک تو یہی وہ لوگ ہیں یدخلون الجنت وہ جنت میں داخل ہوں گے. یرزقون وہ رزق دیے جائیں گے فیہا اس میں بغیر حساب بغیر حساب کے. سبحان اللہ. تو یہاں پر یعنی اس نے یہ بھی رہنمائی کر دی کہ کوئی بھی جو ایمان لانے والا ہے وہ چاہے مرد ہے یا عورت ہے. جیسے ہم جانتے ہیں کہ آسیہ علیہ السلام ایمان لا چکی تھیں. تو جو بھی ہو جو بھی اچھے عمل کرے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو. تو ایسے ہی لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے جہاں پر وہ بغیر حساب کے رزق دیے جائیں گے. یعنی اس دنیا کی زندگی کے پیچھے کیوں ہی انسان اپنی آخرت کا معاملہ خراب کرے. وہ آخرت جو کہ ہمیشہ کی رہنے والی ہے. پھر فرمایا يا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. اور یا قومی اور اے میری قوم مالی کیا ہے مجھے ادعوکم میں بلاتا ہوں تم کو الی النجاتی نجات کی طرف اور تدعوننی اور تم بلاتے ہو مجھے الی النار آگ کی طرف. یعنی جس راستے کی طرف تم رہنمائی کرے وہ تو آگ کا راستہ ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے فرعون بھی یہی کہہ رہا تھا کہ میں تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتا ہوں. تو مرد مومن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ میں تو تمہاری بھلائی خیر خواہی اور نجات کے راستے کی طرف بلاتا ہوں تمہیں کہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آؤ اور نیک عمل کرو. بجائے یہ کہ تم اس پر جمے ہوئے ہو اور الٹا مجھے اس راہ کی طرف بلاتے ہو کہ رسولوں کا انکار کیا جائے اور اللہ کی نافرمانی کی جائے. تو یہ تو صریحاً آگ کا ہی راستہ ہے. تدعوننی تم پکارتے ہو مجھ کو تم بلاتے ہو مجھے لیکفر باللہ میں کفر کروں اللہ کا و اشرکا اور اس شریک کروں بھی ساتھ اس کے ما لیس لی بھی علم جس کا نہیں ہے مجھے کوئی بھی علم. وانا ادعوکم اور میں بلاتا ہوں تم کو الی العزیز الغفار طرف ایک زبردست بخشش فرمانے والے کے. تو یعنی دیکھو کس کا معاملہ صاف ستھرا ہے اور کون راہ راست پر ہے. تم مجھے اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ شرک کرنے کی طرف بلاتے ہو حالانکہ اس کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. یعنی کوئی تمہارے پاس سند نہیں ہے جبکہ میں تمہیں زبردست غفار بخشنے والے کی طرف راستے کی طرف رہنمائی فرماتا ہوں. العزیز کیوں کہ تمہیں مہلت دی گئی ہے لیکن یہ مت سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پکڑ مضبوط نہیں ہے یا وہ تمہیں پکڑ نہیں سکتے. اور یہ کہ اگر آج بھی ظلم سے باز آ جاؤ گے اور توبہ کر لو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشش فرمانے والے ہیں. پھر فرمایا لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار. لا جرما کوئی شک نہیں انما تدعوننی کہ بے شک بلاتے ہو تم مجھے الیہ جس کی طرف لیس لہ دعوت نہیں ہے اس کے لیے کوئی دعوت یا پکار فی دنیا میں ولا فی الآخرتی اور نہ ہی آخرت میں. وَأَنَّا اور بے شک مردنا پلٹنا ہمارا الی اللہ اللہ ہی کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں ہم اصحاب النار وہی آگ کے ساتھی ہیں. تو اب وہ یہاں پر ان کو دعوت دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جس راستے کی طرف تم بلاتے ہو کہ اللہ کے ساتھ نعوذ باللہ شریک ٹھہرائے جائیں اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں کہ نہ تو کسی کتاب سے ان کا پتہ چلتا ہے اور نہ ہی ان کے لیے کوئی دعوت ہے دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. یعنی نہ تو دنیا میں یہ ان کو یہ حق پہنچتا ہے نہ آخرت میں کہ ان کی خدائی تسلیم کرنے کے لیے لوگوں کو ان کی طرف دعوت دی جائے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ وہ تمام معبودان باطل جن کی طرف ان لوگ پکارتے ہیں
وہ اللہ کے مقابل کیا ہیں؟ کچھ بھی تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ، اور بے شک لوٹنا ہمارا سب کا ہی اللہ ہی کی طرف ہے۔ تو سوچو کہ وہاں پر پھر جب صورتحال سامنے آ جائے گی تو پھر کیا معاملہ کیا جائے گا تم لوگوں کے ساتھ، اور بے شک جو حد سے بڑھنے والے ہیں وہی آگ کے ساتھی ہوں گے۔ پھر فرمایا فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب فَسَتَذْكُرُونَ، پس ان قریب تم یاد کرو گے، ما اقول لکم، جو میں تم کو کہہ رہا ہوں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي، اور میں سپورٹ کرتا ہوں اپنا معاملہ، إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف، إِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ، بصیر، خوب دیکھنے والا ہے، بالعبادی، بندوں کو۔ اب یہاں پر اس نے کہہ دیا کہ جو کچھ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم عنقریب اس کو یاد کرو گے، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں، یعنی میری بات جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے، تو یہ کہ میں سچ ہی کہہ رہا ہوں، اس کو تم یاد کرو، یعنی جو میں نے باتیں کہی ہیں وہ فی الواقع ہی درست ہیں، اور عنقریب سے مراد یہاں پر روز آخرت بھی ہو سکتا ہے، اور وہ دن بھی جب کہ آل فرعون پر عذاب آیا تھا اور وہ بحیرہ قلزم میں غرق کر دیے گئے تھے، یعنی کہ تم پر یہ وہ صورتحال واضح ہو جائے گی اور تمہیں یاد آئے گا کہ یہ باتیں میں نے تم سے کی تھیں، اور اپنا معاملہ تو میں اللہ کے سپورٹ کرتا ہوں۔ یہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ دعوت دی جائے اور اس کے بعد لوگوں کی باتوں پر اللہ پر بھروسہ کیا جائے، کہ اللہ پر توکل کیا جائے کہ اللہ ہی مجھے بچانے والا ہے۔ ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے، یعنی اللہ ہی ہماری حفاظت فرمانے والا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کس طرح حفاظت فرمائی؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا، تو بچا لیا اس کو اللہ نے برائیوں سے جو انہوں نے چلیں، وحاقہ، اور گھیر لیا، بِآلِ فرعون، آل فرعون کو، سوء العذاب، برے عذاب نے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مرد مومن کو ان تمام چالوں سے بچا لیا جو یہ فرعونی اس کے خلاف کرنے ہی والے تھے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اسی دوران میں موسیٰ علیہ السلام اور مومنوں کو، یعنی بنی اسرائیل کو، ہجرت کا حکم ہو گیا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو تو دریا کے پار اتار دیا، لیکن فرعونی سارے کے سارے دریا قلزم میں غرق کر دیے گئے، تو یعنی ان کو گھیر لیا سوء العذاب، برے عذاب نے، اور وہ ایک ایسا عذاب تھا جس کے بارے میں ہم آئندہ پڑھیں گے کہ نہ صرف وہ دنیا میں بھی ہوا بلکہ یعنی اتنی بری موت مرے کہ سمندر میں ڈوبنا، آپ دیکھیں نا کہ کیسی تکلیف دہ موت ہوتی ہے، اور اس کے بعد برزخ کی زندگی میں ہمیشہ آگ پر پیش کیے جاتے ہیں، اور آخرت میں بھی آگ میں داخل کر دیے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس مومن مرد کی طرح کا حوصلہ، استقامت عطا فرمائیں، اور ہمیں لوگوں کے ڈالے ہوئے شکوک و شبہات سے نکال کر دین پر مستحکم اور ثابت قدم ہو جانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ یا اللہ، جو ہم سیکھ رہے ہیں اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور اس مرد مومن کی طرح ان باتوں کو آگے پہنچانے والا بنا دیں، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔